نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس سے ملنے والی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتار کر ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جب سازش ہوئی تو یہ سن کر کے فرعون ہی کے خاندان میں سے ایک وہ شخص جو ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، آج انہوں نے علی الاعلان فرعون کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر فرعون اور درباریوں کو نصیحت فرمائی۔ قرآن پاک کے 24ویں پارے سورہ مومن میں اس مومن شخص کے، اس ایمان والے کی نصیحتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جس میں سے کل کچھ نصیحتیں بیان ہوئی تھیں۔ یہ سن کر کے فرعون حامان سے کہتا ہے کہ حامان یہ کر وہ کر۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے مزید اس کی اور نصیحتیں بھی جو فرعون کے دربار میں انہوں نے کہی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں دکھاؤں گا ہدایت کی راہ۔ یعنی بھلائی و نجات کا راستہ وہ نہیں جس پر فرعون تمہیں چلانا چاہتا ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، جس پر چل کر تم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ مزید چونکہ فرعون کے درباریوں کے اندر بھی دنیا رچ بس چکی تھی اور حکومت، سلطنت، یہ دل و دماغ میں اس کا نشہ ایسا سوار تھا، وہ آخرت کو بھول چکے تھے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس مومن نے فرعون کے بھرے دربار میں یہ بھی نصیحت فرمائی، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ لطف و اندوزی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ چند روزہ مہمان ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور انہیں وہاں پہ بے حساب روزی دی جائے گی۔ ابھی اس مرد مومن نے اور بھی نصیحت فرمائی۔ اب اس نے مصلحت کے سارے حجاب تار تار کر دیے اور اس کے نتائج اور خطرات سے بے نیاز ہو کر اعلان حق کر دیا اور کہا، سن لو اے قوم کے لوگ، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، میرا بھی عجیب حال ہے، میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بی ما لیس لی بعلم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ وہی فرعون کے دربار میں وہ مومن شخص کہتے ہیں آگے،
تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں. اللہ اکبر. اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت بخشنے والا ہے. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. آگے فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف اور یقیناً حد سے گزرنے والے جہنمی ہیں. تو اے میرے ساتھیوں، اے میرے جو ہے قوم کے لوگ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. اس مرد مومن نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. محترم سامعین، یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ساتھی یہ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے. ہمیں اس کو ہمیشہ دیکھنا ہے. ہم کبھی کبھی کسی کی محبت میں آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں اور کوئی ہمیں اپنی محبت میں گرفتار کر بد مذہبیت کی طرف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا یہ دوست جو مجھے مشورے دیتا ہے، یہ مشورے مجھے کس طرف لے جاتے ہیں. یہ مجھے مشورہ دیتا ہے کہ تو اپنی شادی میں یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. ارے یار، زندگی میں ایک مرتبہ شادی آتی ہے. اس مرد مومن نے فرعون کے دربار میں جو بڑی پیاری بات کہی اسے یاد رکھیں کہ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. ایک دوست تو وہ ہوتا ہے جو نجات کی طرف بلائے، جو شریعت کی طرف بلائے، جو اسلام کی طرف بلائے، جو سنت مصطفیٰ کی طرف بلائے، اور ایک وہ جو آنکھ کی طرف بلائے، جو شریعت کے خلاف بلائے. اس کی پہچان ضروری ہے. بلانے والا کون ہے اور وہ کس کی طرف بلاتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. بیچ میں بھی میں نے اس تعلق سے کچھ باتیں کی تھی. فرعون جس کی طرف بلاتا تھا اور تو نہیں سمجھ سکے، مگر فرعون ہی کے خاندان کے وہ مومن جو آج تک خاموش تھے، فرعون کے سارے تماشے دیکھتے تھے، مگر ایک دن حق نے وہ جوش مارا کہ فرعون کے دربار میں اپنی سزا کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے علی الاعلان حق کا پرچم بلند فرمایا. انہوں نے حق کا نعرہ بلند کیا. انہوں نے وہ ساری نصیحتیں کر دیں جس کا حق تھا. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، فرعون کے درباریوں کو، اپنے خاندان والوں کو ان ساری برائیوں کے تعلق سے صاف صاف بتا دیا، نشاندہی کر دی جس کی طرف فرعون بلاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو بھی واضح کیا کہ وہی سچا راستہ ہے. اللہ اکبر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون اس مرد حق کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا. اس نے کی بھی مگر ناکام رہا. وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی 24ویں پارے میں، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. بس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا
فرعونیوں کو سخت عذاب نے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ بہرکیف دربار میں جب دیکھا فرعون نے کہ اس مرد حق کی باتیں کچھ لوگوں کے دل میں اثر کر رہی ہے، تو وہ کہنے لگا، جیسا کہ 20ویں پارے میں بھی ہے اور 24ویں پارے میں بھی ہے۔ 24ویں پارے میں ہے، اس نے کہا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا اے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل اور اس پر چڑھ کر ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور 20ویں پارے میں اس نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، اس نے کہا فرعون نے اے درباریوں میں اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، میں اپنے سوا کسی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو اے حامان میرے لیے جو ہے تو ایک ایسا مٹی کا جو ہے بہت بڑا اونچا مینارہ بنا کہ جس پر چڑھ کر کے میں دیکھوں، اس لیے کہ زمین میں تو کہیں مجھے میرے علاوہ کوئی خدا دکھتا نہیں۔ اب موسیٰ جس خدا کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آسمانوں میں رہتا ہو، تو میں آسمان میں چڑھ کر کے دیکھوں وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فرعون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اس کا بھی کوئی مکان ہے، اگر زمین میں وہ نہیں ہے تو آسمان میں رہتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے حامان نے مٹی کی اینٹیں بنائی، سب سے پہلے اینٹیں بنانے والا یہی ہے، اور ہزاروں کاریگر تیار کر کے اس نے بہت بڑی عمارت، بہت بڑا مینارہ جو ہے تیار کیا، مینار حامان سے مشہور ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس نے اتنا بڑا مینارہ تیار کیا، اس پر چڑھا اور فرعون، اور اس نے وہاں سے تیر پھینکا، وہ تیر پروردگار کی قدرت سے خون آلود نیچے واپس آیا۔ اس سے وہ کہنے لگا بے وقوف کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو جو ہے قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرکیف حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر لگایا تو حامان کا وہ مینارہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرعون کہ جس کو طرح طرح کے انعامات دیے گئے تھے، اب اللہ کی طرف سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے جو عذاب آیا وہ قحط سالی کا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف 90 پارے میں، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کرنے سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر سوچنے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا کہ یہ کفر سے، معصیت سے، نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فرعون نے اپنے 400 برس کی عمر میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 400 سے بھی زیادہ جو ہے اس نے عمر پائی، 320 سال تک اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی اسے درد یا بخار
کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ کبھی وہ بھوک میں مبتلا ہوا تھا، نہ کبھی اسے بخار آیا تھا، نہ کبھی اسے کوئی درد ہوا تھا، اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ محترم سامعین، یہ کبھی کبھی درد کا ہونا، بخار کا آنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مومن کے لیے بخار، درد، یہ سب جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہم کبھی کبھی ان چھوٹی چیزوں سے گھبرا نہ جائیں۔ ہم کبھی کبھی جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور معاملہ مچا لیتے ہیں۔ فرعون کے تعلق سے سوچئے کہ 320 سال تک جس کو نہ کبھی بخار آیا، نہ کبھی جو ہے سر میں درد ہوا، تو پھر یہ کبھی کبھی کسی مصیبت کا نہ آنا اور پھر بعد میں اچانک مصیبت کا آنا انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے، مومن کے لیے مصیبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طرح سے نعمت ہی ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ان مصیبتوں سے بھی، بیماری اور یہی نہیں بلکہ بخار، یہ سب گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا کریم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، وہم، غم، ٹینشن، جو بھی، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم یصیب عظم من مرض فما سواہ الا حط اللہ تعالیٰ به سیئات کما تحط الشجرۃ ورقها۔ حضور نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری ہو یا اس کے علاوہ اور کچھ، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے اور ایسے گرا دیتا ہے جیسے کہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں، بشرطے کہ مسلمان ان بیماریوں کی وجہ سے صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو یہ بیماریاں، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ حقیقت میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرعون 320 سال کی عمر تک کسی طرح کی کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اب 60 سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی ہی سے خدا کو یاد کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن فرعون اور فرعونی کفر میں اس قدر پکے ہو چکے تھے کہ انہیں ان تکلیفوں کا احساس نہیں تھا۔ ان تکلیفوں سے ان کی سرکشی اور بڑھتی تھی۔ کچھ دن واویلا کر لیتے تھے، کچھ دن اقرار کر لیتے تھے، مگر جب کبھی اچھائیاں ہو جاتی، جب کبھی راحت ہو جاتی، کہتے یہ تو ہماری وجہ سے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اور پھر کہیں مصیبت میں مبتلا ہوتے، کہتے یہ مصیبت تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ آج بھی ہمارے کچھ ایسے ہی انداز ہیں۔
آج ہم اپنی شادی بیاہ کی محفلوں میں ہزار حرام کام کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، اور نہ جانے ڈی جے باجے یہ وہ، اتنا ایک سنت کی ادائیگی میں اتنا حرام کام، اور بعد میں جب گھر میں مصیبت آتی ہے، وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ جو دلہن ناچتے ناچتے لائی جاتی ہے وہ آنے کے بعد پورے گھر والوں کو نچواتی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ اب گھر میں جھگڑے، گھر میں آپس میں دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراضگیاں، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت دھام دھوم سے شادی کی تھی نا، تو نظر پڑ گئی، کوئی پیچھے پڑ گیا، کسی نے جادو کر دیا، ہم دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت ہماری اپنی جو ہے کمائی کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ کرتے کہ میں نے آج کون سا گناہ کیا ہے، میں نے آج کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے، تو ضرور توبہ کی توفیق ملتی۔ یہ دوسروں پر ڈال دینا، اس سے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ فرعون اور فرعونیوں کی یہ عادت تھی کہ جب مصیبت آتی تو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، مصیبت آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، یہ ان کے ساتھ والوں کی وجہ سے، یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو، اللہ فرماتا ہے ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ جب ان پر قحط سالی آئی، ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، تو پھر انہوں نے کچھ دن کے لیے ہاں ہاں کرتے تھے، مگر اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ یوسف کے شروعات میں فرعونیوں پہ لگاتار 5 عذاب کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ قحط سالی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 عذاب بھیجے، جس کا ذکر بھی اسی 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یعنی جوئیں وغیرہ اور مینڈک اور خون، یہ جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہر عذاب، چاہے طوفان ہو، چاہے ٹڈیوں کا عذاب ہو، چاہے مینڈک، یہ ان پر اتنا جو ہے ایک ایک ہفتے تک عذاب رہتا تھا، اور اس سے یہ کافی پریشان ہوتے، مگر بنی اسرائیل بالکل محفوظ رہتے تھے۔ یہ بھی ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی تھا۔ مثال کے طور پر جو خون کا عذاب آیا تو اس سے فرعونی تل ملا اٹھے۔ میں تفصیل اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہاں میں بیان کر چکا ہوں، صرف اشارتاً بتاتا ہوں کہ خون کا عذاب آیا، 8 دن تک ان کے جتنے کنویں، چشمے، ندی سب خون ہو گئی۔ وہ فرعون کے پاس گئے، کہا اب ہم پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ کر۔ تو اس نے کہا بنی اسرائیل جس کنویں سے بھرتے ہیں اس کنویں سے بھرو،
اب فرعونی وہاں بنی اسرائیل کے ساتھ بھرنے لگے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب پانی بھرتے اسی کنویں سے تو پانی نکلتا، اور فرعونی بھرتا تو خون ہو جاتا۔ کہا ایک ڈول سے دونوں لوگ ایک ڈول سے لینے لگے۔ تو اب بنی اسرائیل اسی ڈول میں سے لے رہا ہے تو پانی، اور فرعونی اس میں سے لیتا ہے تو خون۔ کہا ایک ہی اس سے منہ لگا کر کے دونوں پیے۔ اسرائیلی اس کے جو ہے منہ میں جائے تو پانی، اس کے منہ میں جائے تو خون۔ پریشان ہو گئے، دل ملانے لگے، ہر طرح سے یہ 8 دن عذاب رہتا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ان سے ہم عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے، پھر کہتے ارے یہ تو عذاب ہمارے لیے وہ تو نعمت بن کے آیا تھا، یہ تو یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو بد دعا کی، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا عذاب آیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سارے واقعات سے ملنے والی نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔